बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। सबसे पहले मैं इनके थंब की बात करूँगा तो फर्स्ट पोर इनका है तो ठीक है, अच्छी लेंथ में है, लेकिन सेकंड पोर अगर आप इनका देखेंगे तो ये ज़्यादा बड़ा है। तो सेकंड पोर होता है प्लानिंग का, सूझबूझ का। तो सूझबूझ और प्लानिंग तो इनकी ज़बरदस्त होगी। इनके सोचेंगी बहुत ज़्यादा, मंसूबे बड़े अच्छे बनाएंगी, लेकिन उन मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए जिस कदर विल पावर की ज़रूरत है वो उसकी कमी है। तो इसका मतलब ये है कि प्लान ज़्यादा बनाएंगी लेकिन उन मंसूबों पर, अपने प्लान पर अमल नहीं कर पाएंगी। इनके बहुत कम इनको कामयाबियाँ मिलेंगी। इसलिए मैं इन्हें यही कहूँगा कि अपने प्लान ज़्यादा ना बनाएं। अगर कोई काम आपने करने का सोचा हुआ है तो अच्छी तरह उस पर पेपर वर्क करने के बाद उस अपने काम पर डट जाएं, क्योंकि ऐसे लोग जब कोई काम शुरू करते हैं, शुरू में इनको नाकामी होती है तो नाकामी की वजह से ये फ़ौरन काम छोड़ देते हैं, इनके जल्दी हिम्मत हार देते हैं। तो ये जो फर्स्ट पोर होता है ना, ये इंसान की विल पावर और हिम्मत का बताता है। तो जब फर्स्ट पोर आपका छोटा होगा तो आपके अंदर फिर हिम्मत की कमी भी आ जाएगी और आपके अंदर जो आपकी विल पावर है वो भी आपकी स्ट्रांग नहीं रहती। तो इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। बाकी अगर आप देखेंगे तो अंगूठे पे जो इनकी बुद्धाई है वो थोड़ी सी मुझे ओपन ही लग रही है। आँख मुकम्मल बंद नहीं हो रही बल्कि ये ओपन है। जब आपकी आँख ओपन होती है तो फिर आपके पास रुपया पैसा तो आता रहता है, लेकिन रुपया पैसा आपके पास ठहरता नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन लेते हैं, गलत फैसले करते हैं, जिसकी वजह से आपको लोगों से धोखे भी मिलते हैं, लोग आपको चीट भी करते हैं और लोग आपको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करके बाद में आपको छोड़ भी देते हैं। तो इस लिहाज से इनको आंखें बंद करके किसी पर भी एतबार नहीं करना चाहिए और ज़िंदगी जो है वो बड़ी इनको सोच समझ के गुजारनी चाहिए। अब हम इनके लेफ़्ट हैंड पे देखेंगे तो लेफ़्ट हैंड पे जो हथेली है वो तो माशाल्लाह बता रही है कि ये बहुत मेहनती हैं, ज़िंदगी में सख्त मेहनत करेंगी और अपनी मेहनत की वजह से अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ भी देगा। ज़िंदगी की लाइन लंबी है लेकिन शुरू में थोड़ी सी डिस्टर्ब है। यहाँ पे जजीरे बन रहे हैं तो शुरू में मुश्किलात आएंगी। ज़िंदगी के पहले जो 25-30 साल होंगे, स्पेशली 20 से 25 साल की उम्र में इनको कोई टेंशन मिलेगी, कोई घरेलू मसले इनके साथ बनेंगे और स्टडी में भी मसले बन सकते हैं और घरेलू ज़िंदगी भी इनकी डिस्टर्ब हो सकती है। दिमाग की लकीर बता रही है कि माशाल्लाह ज़बरदस्त अल्लाह ताला ने इनको दिमाग दिया है। अच्छी एजुकेशन हासिल करेंगी और ज़िंदगी में इनकी अच्छी जॉब भी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमें इनकी किस्मत की लाइन भी बड़ी अच्छी नज़र आ रही है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इनकी ज़बरदस्त जॉब भी हो जाएगी। दिल की लाइन में थोड़े थोड़े कट हैं, तो इसका मतलब ये कि दिली तौर पर जो है ना ये थोड़ी वीक हैं। तो जज्बाती फ़ैसले करेंगी, दिल की बातें मानेंगी और दिल की बातें मान के ये अपना नुकसान कर लेंगी। अब चीज़ों को थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। देखें, ये है इनकी लाइफ लाइन। तो लाइफ लाइन को अब मैंने जूम करके अब हम इनकी लाइन को, ज़िंदगी की लाइन को ज़्यादा बारीकी के साथ स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 20-22 साल एज बनती है। यहाँ पे कट आए तो इनके 20 साल की उम्र से लेके 30 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएगी। 30 से लेके तकरीबन 35 तक तो मामलात इनके बेहतर रहेंगे, लेकिन 35 पे जाके इनकी ज़िंदगी में फिर मुश्किलात आएंगी। 40-45 इनके 40 से 50 के दरमियान फिर इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी। बल्कि अगर आप टोटल अगर इनकी लाइफ लाइन को देखा जाए तो तकरीबन 50 साल की उम्र तक कट ही कट हैं इसमें, ये आप देख भी सकते हैं। तो इसका मतलब यही है कि ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की कमी रहेगी और स्टेबल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि देखिए ये कट हैं। तो कहीं कहीं 2-2, 4-4 साल इनके ज़िंदगी में सुकून के गुजरेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक इनकी ये तकरीबन 50 बन जाती है। 50 से 45 यहाँ तक इनकी एज बनती है। तो तकरीबन 45-50 तक इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम रहेंगे, ये इतनी स्टेबल नहीं हो पाएंगी। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे फिर इनकी ज़िंदगी की लाइन जो है वो बेहतरीन हो जाती है। लेकिन ज़िंदगी की लाइन में चूँकि कट आ रहे हैं, कट आते हैं, यहाँ से आगे इनकी यहाँ पर भी तकरीबन 50 साल एज इनकी बन जाती है। तो 50 के करीब करीब भी इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएंगी और अच्छे खासे प्रॉब्लम आएंगे और उसके बाद ये उन प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगी। अब अगर हम दिमाग की लाइन को जूम करके देखें तो दिमाग की लाइन भी बता रही है कि इनकी ज़िंदगी में टेंशनें रहेंगी और कुछ ना कुछ ज़हनी टेंशनों का सामना इनको ज़िंदगी भर करना पड़ेगा। देखिए, जब आपकी दिमाग की ज़िंदगी की लकीर में इतने कट आते हैं तो लाजमी बात यह कि दिमाग में सुकून नहीं होगा, ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम बन जाएंगी। और यही हालत हमें फिर 50 साल की उम्र तक इनकी दिल की लाइन की हालत भी कोई अच्छी हालत में नहीं है।
یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ اس طریقے سے جزیرہ ہے، پھر جزیرہ ہے، پھر اس طریقے سے جزیرہ ہے۔ تو جب دل کی لائن میں اس طریقے سے جزیرے بنتے ہیں تو زندگی میں سکون بھی کوئی نہیں ہوتا، دل کو دھوکے ملتے ہیں، دل کے اندر سکون کوئی نہیں ہوتا، شادی شدہ زندگی میں بھی کوئی زیادہ سکون نہیں ہوتا، اور اس میں انسان کے اپنے دل کا قصور زیادہ ہوتا ہے۔ انسان جذباتی فیصلے کرتا ہے، دل کی باتیں مانتا ہے، اور اپنی دل کی باتیں مان کے پھر بڑے دھوکے کھاتا ہے۔ تو ان کو لوگ یوز کریں گے اپنے مطلب کے لیے، اور بعد میں یہ دھوکہ بھی کھائیں گی، اور بعد میں ان کو بہت زیادہ پچھتانا بھی پڑے گا۔ تو میں یہی کہوں گا کہ آنکھیں بند کر کے کسی پر بھی اعتبار نہ کریں، تو یہ ان کے لیے اچھا ہوگا۔ اب یہاں پہ ہم دیکھیں تو قسمت کی جو لکیر ہے یہاں پہ بڑے اچھے طریقے سے نکلتی ہے اوپر کی طرف، یہاں تک تو 40 سال کی عمر تک تو ان کی جاب بھی ہو جائے گی، روپیہ پیسہ ان کے پاس آئے گا۔ 40 سے لے کے 45 تک یہ والا ٹائم ان کا بہت زیادہ سٹرگل والا ہوگا، لیکن 45 پہ پھر قسمت کی لکیر اوپر کی طرف چل پڑتی ہے۔ 50 پہ جا کے پھر ان کی زندگی میں پرابلم آئیں گے، 53 سے لے کے 55 تک لازمی سٹرگل آئے گی، اور پھر 55 کے بعد آگے ان کی زندگی میں بہتری آئے گی۔ باقی اگر ہم ٹریول کی بات کریں تو ٹریول میں ان کو بہت زیادہ کامیابیاں نہیں ملیں گی، سفر یہ کر لیں گی لیکن حج عمرہ ہو جائے گا، یا اگر باہر کے ملک چلی بھی جائیں گی تو وہاں پر ان کو سیٹل ہونے میں پرابلم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ باہر کے ملک برل یہ جا سکتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اب ان کا رائٹ ہینڈ دیکھ لیتے ہیں کہ رائٹ ہینڈ میں کیا لکھا ہوا ہے، تو پھر ان کی جو میریج لائن ہے ان کو بھی سٹڈی کر لیں گے۔ یہ ان کا رائٹ ہینڈ ہے، تو رائٹ ہینڈ پہ بھی اگر وہی چیزیں لکھی ہوں گی تو پھر ہم ان کو زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے۔ یہاں پر بھی لائف لائن لمبی ہے، یہاں پر زندگی کی لکیر اور دماغ کی لکیر میں گیپ بھی ہے، تو ایسے لوگ تھوڑے سے ضدی نیچر کے ہوتے ہیں، اپنی مرضی کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ جوپیٹر فنگر آپ دیکھیں گے تو یہ ادھر جھک رہی ہے لیکن تھوڑی چھوٹی بھی ہے۔ جب جوپیٹر فنگر آپ کی تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے تو آپ بڑی پریشرائز زندگی گزارتے ہیں، دوسرے لوگ آپ کو اپنے مطلب کے لیے یوز کرتے ہیں، اور آپ یوز بھی ہوتے چلے جاتے ہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی، آپ بیوقوفی میں زندگی گزارتے ہیں۔ یعنی کہ لوگ آپ کو اپنے مطلب کے لیے یوز کریں گے، اور آپ تھوڑے سے دب کے اپنے جو آپ سے بڑے ہوں گے، ان کے آپ کے جو بڑے رشتے ہوں گے وہ آپ کو یوز کر سکتے ہیں، یا آپ کے جو فرینڈز ہوں گے، دوست یار ہوں گے، وہ آپ کو استعمال کریں گے، آپ سے اپنا مطلب نکالیں گے، اور آپ بڑی پریشرائز زندگی گزاریں گے۔ جب آپ کی جوپیٹر فنگر چھوٹی ہوتی ہے تو آپ اپنی مرضی کے فیصلے نہیں کر پاتے، آپ دوسروں کے زیر اثر زندگی گزارتے ہیں، یعنی کہ تھوڑی سی دب کے زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن سن فنگر ماشاءاللہ ان کی اچھی لینتھ میں ہے، تو زندگی میں یہ رسک لیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا، زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں بھی دے گا۔ مرکری فنگر تھوڑی چھوٹی ہے تو تھوڑی سی ان کی میرج لائف میں بھی کچھ نہ کچھ پرابلم ایشو آئیں گے، اور کہیں نہ کہیں یہ اپنے دل کی باتیں اپنے دل میں رکھیں گے، اپنی فیلنگز کو صحیح ایکسپلین نہیں کر پائیں گے، اپنی دل کی باتیں یہ دل میں رکھیں گی۔ لیکن چونکہ زندگی کی لکیر اور دماغ کی لکیر میں گیپ بھی ہے، تو کچھ نہ کچھ یہ فائٹ بھی کریں گی، کچھ نہ کچھ یہ اپنی مرضی سے جینے کی کوشش بھی کریں گی، زندگی میں بڑے بڑے رسک بھی لیں گی، اور اس میں اللہ تعالیٰ پھر ان کو کامیابیاں بھی دے گا۔ اب یہاں پہ ہم دیکھیں تو لائف لائن شروع میں ہمیں رائٹ ہینڈ پہ بھی تھوڑی سی ڈسٹرب بھی نظر آ رہی ہے، یہ میں نے زوم کیا اس کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں تک، تو تقریباً 50 سال کی عمر تک تو ان کی زندگی میں مسئلے رہیں گے، 50 کے بعد بلکہ 45 تک، 45 کے بعد آگے ان کی زندگی میں بہتری آئے گی۔ اور یہاں پر ہمیں قسمت دماغ کی لکیر ان کی لمبی ہے، دل کی لائن بھی یہاں پہ ٹھیک ہی ہے، کوئی شروع میں کچھ نہ کوئی یہ جذباتی فیصلے کریں گی، ان کا کچھ لاس ہوگا، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں تو جو قسمت کی لکیر ہے وہ بڑی زبردست طریقے سے ایسے جاتی ہے۔ 40 سال کی عمر تک روپیہ پیسہ ان کے پاس اچھا آئے گا، دولت اچھی آئے گی، لیکن 40 سے لے کے 50 کے درمیان یہاں پر ان کی زندگی میں سٹرگل بڑھے گی، صرف سٹرگل بڑھے گی، لیکن روپیہ پیسہ آتا رہے گا، اور اس کے بعد آگے بھی زندگی میں روپیہ پیسہ ان کے پاس آئے گا۔ یہاں پہ سن لائن بھی ہے، تھوڑی ہلکی ہے لیکن بڑھاپا ان کا اچھا ہوگا، اور 40 سے 50 سال کی عمر میں بھی ان کے تقریباً 20-22 سال کی عمر سے لے کے 40 سال کی عمر تک بھی روپیہ پیسہ ان کے پاس آئے گا، مالی پرابلم ان کو نہیں ہوں گے، لیکن سیونگ نہیں کر پائیں گی، نہ گزارا کریں گی، پیسہ آتا رہے گا، اپنے جو بھی گھر کے اخراجات ہوں گے وہ بڑی ایزیلی ان کو پورا کر لیں گی، بڑی عزت کے ساتھ یہ زندگی گزاریں گی، لیکن ایک ہوتا ہے نا بہت زیادہ سیونگ، وہ نہیں کر پائیں گی، کیونکہ یہاں پہ منی ٹرائی اینگل نہیں بن رہا۔ اگر یہاں پہ اس طریقے سے ان کا منی ٹرائی اینگل بن جاتا نا تو پھر یہ ان کے پاس سیونگ بھی ہوتی، اور پھر یا کوئی اپنا بزنس بھی کرتی، یا ان کو بہت زیادہ پھر یہ کامیابیاں ملتی۔ لیکن پھر بھی شکر الحمدللہ ان کو اچھی قسمت کی لائن ملی ہوئی ہے، تو زندگی میں روپیہ پیسہ ان کے پاس آتا رہے گا، اور 40 سے لے کے 50 کے درمیان کوئی سٹرگل ہے، اور آگے پھر 50 سے آگے جتنی بھی زندگی ہے اس میں بھی تھوڑی تھوڑی سٹرگل، تھوڑی تھوڑی مشکلات آئیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو عزت دولت شہرت سب کچھ عطا کرے گا۔
اب اگر ہم شادی کی لائنز کی بات کریں تو شادی کی لائن کے اوپر ہمیں ایک لائن اور نظر آتی ہے. یہاں پہ ان کی شادی ہو گئی, شادی بہترین ہوگی, لیکن جب شادی کی لائن کے اوپر ایک اور لائن ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شادی میں کسی تیسرے بندے کی وجہ سے ان کی زندگی میں مسئلے بنیں گے. شادی میں کچھ نہ کچھ پرابلم ضرور آئیں گی جس کی وجہ سے یہ اپنی شادی سے اتنی مطمئن نہیں ہوں گی اور یہ دوسری شادی کا بھی سوچیں گی ضرور. یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے. جب آپ کی شادی میں کچھ پرابلم چل رہے ہوتے ہیں اور آپ کی شادی کی لائن کے اوپر ایک چھوٹی لائن موجود ہو تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی شادی سے اتنے مطمئن نہیں ہوتے, آپ اپنے لائف پارٹنر سے مطمئن نہیں ہوتے. کچھ نہ کچھ آپ کی شادی میں ایشو چل رہے ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کوئی اور آ سکتا ہے اور آپ اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ شادی کروں یا نہ کروں. اس طرح کا یعنی کہ یہ سین بنتا ہے. تو فرینڈز, امید ہے کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں یقیناً بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں. باقی جن لوگوں نے اپنا پام ریڈ کروانا ہے وہ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں. آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں, لیفٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں, اپنا نام, ڈیٹ آف برتھ سینڈ کریں, تو پھر آپ کی 12 خانوں والی جنم کنڈلی بھی بنے گی, لوشو برتھ چارٹ بھی بنے گا اور ہر چیز آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جائے گی. باقی چارجز ہیں تو وہ آپ کو بتا دیے جائیں گے. تو فرینڈز, اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے, اپنی حفاظت میں رکھے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.